چونکہ ذوالحج کے بابرکت ایام اور پھر سنت ابراہیمی قربانی کا جو دن عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، اس حوالے سے اہم ترین فقہی مسائل جو اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف بھی فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیسیکلی جو ہم لفظ قربانی بولتے رہتے ہیں، قربانی یہ قرب سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے نزدیک ہو جانا، کسی بھی چیز کے قریب ہو جانا۔ اس قرب کو مبالغہ کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے قربانی کہا گیا ہے۔ یعنی ہم عید الاضحیٰ اس دن ہم اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر جانور کا خون بہاتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ ہم صرف اپنے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل ہماری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اسے غرض نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، جائیداد کتنی ہے۔ وہ خالق لم یزل جو ہیں وہ انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت کیسی ہے، اس کے باطن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ رب ذوالجلال یہ دیکھتا ہے خلوص کتنا ہے۔ میری قربت پانا چاہتا ہے نا، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ آیا میرے قریب ہونے کے لیے یہ ظاہری لبادہ اڑتا ہے، میرے قریب ہونے کے لیے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، یا میرے قریب ہونے کے لیے اپنے باطن سے مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ خالق کائنات انسان کے باطن کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دل سے یہ کیا چاہتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو ذکر ہے، حابیل اور قابیل، ان میں اگر آپ نے تفاسیر کا مطالعہ کیا ہو، اس میں یہ پیغامات اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور پچھلی امتوں کی قربانی کے حوالے سے تو یہ چیز موجود ہے کہ جب بھی کوئی بھی قربانی کرتا تو اس کی قربانی کی قبولیت کا جو معیار تھا وہ یہ تھا کہ ایک صحرا میں یا کھلی جگہ پر وہ اپنی پسندیدہ اشیاء، قربان کرنے والی اشیاء، وہ سارا مال اٹھا کر رکھ دیتے، دعا کرتے کہ یا اللہ یہ مال ہے، اگر ہماری قربانی آپ کو قبول ہے تو اسے جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ پھر آسمان سے لوگوں کے سامنے آگ آتی تھی اور جو مال پڑا ہوتا، جس کا مال اللہ قبول کرتے، جس کا مال خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا، وہ آگ آ کر اس کے مال کو کھا لیتی، اچک لیتی۔ تو وہ قربانی کا معیار تھا قبولیت کا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اس لیے کہ آگ نے اسے چنا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب حابیل شکل و صورت میں اتنے نہیں ہیں قابیل کے مقابلے میں، پیسے کے مقابلے میں قابیل زیادہ امیر ہے، اور جب قربانی دینے کا وقت آیا تو قابیل نے اپنا سارا مال اٹھا کر میدان میں رکھ دیا کہ یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں پر میرا رعب پڑ جائے، میرا دبدبہ پڑ جائے۔ یہ قابیل کا نظریہ تھا۔ حابیل کے پاس بہت قلیل مال تھا، اس نے وہ اٹھا کر اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ مالک یہی میرے پاس تھا، میں تو تیری رضا چاہتا ہوں۔ آگ آئی اور حضرت حابیل کے مال کو اچک کر لے گئی، قابیل کے مال کو اس نے کچھ نہ کہا، اور پھر اس کے بعد ان کا آپس میں وہ پھر قتل ہو گیا۔ تو اللہ عز و جل نے قابیل کی صورت کو نہیں دیکھا، اس کی مال کی زیادتی کو نہیں دیکھا، اس کے پیسے کو نہیں دیکھا، اللہ عز و جل نے حضرت حابیل کی رضا کو دیکھا ہے، ان کے باطن کو دیکھا ہے۔ میں اسی روایت کا
اسی جو قرآن پاک میں یہ روایت موجود ہے، اس کا سہارا لے کر عید قربان کے مسائل کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ عز و جل اس دن ہمارے بڑے جانور کو نہیں دیکھ رہا. اللہ عز و جل یہ نہیں فرما رہے کہ جانور جس کا سب سے خوبصورت ہوگا میں قبول کر لوں گا. اللہ عز و جل تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ میرا خوف، میرا ڈر کس کس کے دل میں موجود ہے، میں اسی کی قربانی کو قبول کر لوں گا. سامعین محترم، رعب اور دبدبا جمانے کے لیے ہمارے ہاں بڑے پیمانے پر قربانی کی جاتی ہے. یہ آپ لوگ معاشرے میں مجھ سے سب زیادہ تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ میں سب کی بات نہیں کرتا، میں تو اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، سب برابر، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن کثیر تعداد ایسی ہے. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں ابھی، جس کی میرے پاس 100% اتھینٹسٹی موجود ہے. انشاءاللہ منبر رسول سے وہی چیز میں بیان کروں گا. پیسہ موجود ہے، انسان مہنگا جانور خریدتا ہے. نیت کیا ہے؟ تاکہ اس گلی میں جب میرا جانور باندھا جائے گا لوگ کہیں گے واہ کمال کا جانور تھا، ان کا بڑا جانور لے کے آئے ہیں، انہوں نے اپنے ابا کی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے مہنگا جانور ذبح کرتے ہیں. لوگ دیکھنے آتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہاں لوگ میری واہ واہ کریں. اللہ عز و جل ایسی قربانی کو قبول نہیں فرماتے. اور مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے، میں نے اس کو اتھینٹسٹی کے طور پر یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی میں نے کال بھی کی ہے. G6 میں چاند رات والے دن جانوروں کو کیٹ واک کروائی جاتی ہے. وہ لفظ بندے نے بولا کہ ہم کیٹ واک کرواتے ہیں. کہتا کرنا کیا آپ نے؟ میں نے کہا میں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ ایسا ہے؟ کہتے ہیں ایسا ہی ہے. G6 میں جانور جس نے جانور خریدا ہوا ہے وہ اپنا اپنا جانور وہاں پر باندھتا ہے. پھر باقاعدہ طور پر پتہ چلتا ہے یہ فلانے صاحب کا جانور ہے، اس کو چلا کے لایا جاتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، وہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. اسلام کا جو کنسپٹ ہے دور دور تک ایسا کوئی کنسپٹ اسلام ہمیں نہیں دے رہا. مطلب ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں صاحب کا بڑا جانور ہے، فلاں کا بڑا ہے، پھر اس پر تبصرے ہوتے ہیں. کب ہو رہے ہیں؟ کہ جب لوگ شوق سے ذوق سے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. حج کے ایام اتنی قبولیت کے ایام ہیں جب ہر ایک شخص چاہتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لوں. اس وقت ایک ایسا بڑا طبقہ جو لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے اپنے جانوروں کی نمائش کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کے مطابق ریاکاری کرنے والے کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی. ایسا کرنے والوں کی قربانی ہرگز درست تسلیم اسلام نہیں کرتا. میں بات غلط کر رہا ہوں؟ آپ لوگ مجھ سے سینئر ہیں، روکیے گا کہ ہو سکتا ہے جوش خطابت میں ایسا ہو جائے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جو اس منبر کا تقاضا ہے میں سمجھتا ہوں وہ پورا کرنا ہم پر فرض عین ہے. اور آپ بھی لوگ ہیں جیسے اس مجمع میں اگر آپ 1000 لوگ بیٹھے ہیں پھر ویڈیو پیغامات کے ذریعے سے پیغام جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کا دل بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس غلط رسم سے پیچھے ہٹ جائے. تو میرے بھائی دوسروں پر رعب اور دبدبا جمانے کے لیے کبھی بھی قربانی کا جانور نہ لے کے آنا، بلکہ آپ دیکھیں خوبصورت بھی ہو، زیادہ پیسوں کا بھی ہو جائے، لیکن اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. باقی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کا اچھا جانور باندھا ہے تو میں کہوں یہ ریاکاری ہے. میں تو دلوں کے حال جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کس سینس میں یہ خریدا ہے. میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ایک جانور خریدنے والے کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اسی خالص نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا مستحب عمل ہے، لیکن مسئلہ موجود ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ غرباء میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر لیا جائے، اور ایک حصہ خود رکھا جائے. یہ مستحب عمل ہے. لیکن اگر ہم یہ بتاتے ہیں زیادہ
کہ قربانی کا مسئلہ یہ ہے گوشت کا کہ خود بھی کھا سکتا ہے، تقسیم بھی کر سکتا ہے، تو لوگوں نے یہ جو خود بھی کھا سکتا ہے نا، اس مسئلے پر زیادہ توجہ دی، اپنے مطلب کا ہے نا. میں نے کہا دین بائی چوائس ہے، ہم نے وہی لینا ہے جو ہمیں پسند ہے، ہماری طبیعت مبارکہ جسے پسند کر رہی ہے. تو ہم نے کیا کہا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا گوشت تقسیم بھی کر سکتے ہو، خود بھی کھا سکتے ہو. تو جو خود کھا سکتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ بھی میرے پتے میں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو باز آ جائے کہ وہ باقاعدہ طور پر کہتے ہیں آج جو قصاب ہیں وہ مصروف ہیں، پہلا دن ہے، دوسرے دن اس کی چامپوں کو الگ کرتے ہیں، اس کے مختلف پیسز کروا کر اپنے فریجوں کی زینت بنا دیتے ہیں. پڑوس میں ہو سکتا ہے کسی ان کے مسلمان بھائی نے، کسی رشتہ دار نے قربانی بھی نہ کی ہو، لیکن وہ اپنے فریجوں کی زینت بنا رہے ہوتے ہیں گوشت کو. ایسا کرنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے. اس لیے کسی قسم کی ریاکاری، یہ رہنے دے پنکھے، ابھی ماحول ٹھیک ہے، رہنے دے. اس لیے کسی قسم کی ریاکاری گوشت. اچھا، اس میں ایک اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ کہہ دیا کہ گوشت غربا کو دیں. کچھ لوگوں نے 5-6 قربانیاں اکٹھی کی ہوتی ہیں. اب اجتماع ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، گوشت اپنا اپنا وصول کر رہے ہوتے ہیں. اجتماعی قربانی میں آ کر کہتے ہیں رکیں جی، ہمارے حصے کا جو گوشت ہے وہ سارے کا سارا غربا میں تقسیم کریں. علماء نے کہا یہ بھی ریاکاری ہے، یہ بھی ریاکاری ہے. آپ مجمع کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا گوشت سارا تقسیم کر دو. آپ جو احسن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا حصہ وصول کریں، اپنے گھر لے جائیں، پھر اس کے 3 حصے کریں. اچھا یہ بھی ہے کہ اس میں سے اچھا گوشت پھر فریج میں رکھ دیتے ہیں، اور ماڑا گوشت ماٹھا جو ہوتا ہے وہ پھر رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور پھر واپس جناب غربا کی جو تعداد آپ کے گیٹ کھٹکھٹاتی ہے، بیل بجاتی ہے، وہ ان میں دے دیتے ہیں. آپ ان کو بالکل مکس کریں اچھے انداز سے تاکہ برابر 3 حصے بن جائیں. اس پہ غربا کا حصہ نکالیں، مساکین کا نکالیں، رشتہ داروں کا نکالیں، اور پھر وہ اپنے گھر رکھیں. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے قربانی کا جانور کیا، اس کے ذہن میں اچانک سے قربانی کے بعد خیال آتا ہے کہ میرے رشتہ دار بھی آئیں گے، اگر میں نے گوشت تقسیم کیا تو پھر میرے پاس اس کی کمی ہو جائے گی، میرے پاس اتنا گوشت بھی نہیں ہے، میرے رشتہ دار بھی آ کر کھائیں گے، اور وہ اتنا تگڑا بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس زیادہ گوشت ہو، زیادہ اس کے حصے ہوں. تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر رکھ سکتا ہے تو ایسی صورت کو علماء نے جائز قرار دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ اچھا جانور لے کے آئے، بھائی محلے میں جن لوگوں نے آپ کے جانوروں کی تعریفیں کی ہیں ان کو دیں نا تھوڑا تھوڑا گوشت. اتنا مہنگا بکرا ہے، اتنا مہنگا جانور ہے، اونٹ لائیں، ساروں کو چسکا تو ہوگا بھئی اب اونٹ کا گوشت بھی کھانا ہے، دمبے کا بھی مل جائے، مٹن بھی ہو جائے، اور جانور تگڑا ہے. تو آپ کا حق بنتا ہے ویسے کہ جن لوگوں نے آپ کے جانور کی تعریف کی ہے انہیں تھوڑا تھوڑا گوشت دیا جائے. اب آپ سارا اپنے گھر میں رکھ لیں. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس دن، یہ جو عید قربان کا دن ہے، اس دن اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. ایک چیز جو دوسرا مسئلہ ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چھری منگوائی، بکرا موجود تھا. نبی علیہ السلام کے پاس جب حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا چھری لے کے آئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس کو اچھی طریقے سے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، یہ ہے ہمارا اسلام جو جانور کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا. تو اس اسلام کے ٹھیکیدار بننے والے ہر روز مسلمانوں کی عزتیں تار تار کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد کتنا سمجھ سکیں. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لوگوں کی عزتیں بھی تار تار کرتے ہیں، اور ہمارا اسلام کہتا ہے چھری بھی اتنی تیز کرو جانور کو تکلیف نہ ہو. جو اسلام جانور کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ اشرف المخلوقات میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا. آپ اشرف المخلوقات سے ہیں نا، تو آپ کو جو تکلیف دے اور جانور کو تکلیف نہ دے تو وہ کہے میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. یہ اس کا وہم ہو سکتا ہے، وہ ابھی کامل پورے طریقے سے ایمان میں داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی ہی نہیں گزار رہا.
چھری تیز کر کے جانور کو ذبح عائشہ کیا جائے گا اس لیے کہ تاکہ جانور کو معصوم اس مخلوق کو تکلیف نہ ہو، بے زبان ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ قصابوں کے لیے یہ حدیث مبارکہ بڑی اس کو وہ مد نظر رکھیں، جتنے بھی قصاب ہیں یا آپ کے پاس آئیں، آپ کے گھروں میں آئیں، ان سے یہ ضرور کہیے کہ یہ جو آپ چھری ہے اس کو اچھے طریقے سے تیز کر لیں، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ آپ اس کو تیز کرنے کے بعد جانور کی گردن پر چلائیں تاکہ اسے ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ اور تیسرا مسئلہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو شخص قربانی کرے گا، اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 1493 نمبر پہ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے، یہ چھری جانور کے گلے پر پھرتی ہے، اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں سارے افراد موجود ہیں تو ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی پوچھے نا آپ نے قربانی، کہتے نہیں ہمارے ابا جی نے قربانی کر لی ہے، ایک قربانی ہو گئی ہے بس کافی ہے۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ جو شخص گھر میں میں آسان کر دیتا ہوں، گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، 5 میں سے جو صاحب نصاب ہوگا ہر ایک پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مت وہ کہ 5 ہے تو 5 حصے، بھئی 5 کریں، آپ قربانی تو کرنی ہوگی۔ نہیں کریں گے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، حضور اسے نفرت فرما رہے ہیں۔ 5 لوگ ہیں، 5 پر قربانی واجب ہے، 5 صاحب نصاب ہیں۔ ہرگز یہ مت کہیں کہ ہماری قربانی بس ابا جی کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، وہ 5 قربانی لازمی کریں۔ صاحب نصاب ہونا کیا ہے؟ 12 ذو الحج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا مسئلہ صدقہ فطر کی طرح ہے، زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں مال پر سال گھوم کے آتا ہے، اس کا مسئلہ صدقہ فطر کی طرح ہے کہ 12 ذو الحج کی سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار کے برابر رقم آ جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو صاحب نصاب تو نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی اس وقت جو قیمت ہے وہ 3 ساڑھے 3 4 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں بنتا، لیکن اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ ضرورتیں وہ پوری کرنے کے بعد وہ اس کے پاس حصے کے پیسے ہوں یا جانور خریدنے جتنے پیسے ہوں وہ قربانی کرے گا، وہ واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ نفلی قربانی کنسیڈ کی جائے گی، اور اس کا ثواب ضرور ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، اس کا ثواب زیادہ ہوگا چونکہ نفل ہے اور اللہ کا قرب وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ثواب اسے ضرور دیا جائے گا کہ میرے بندے پر قربانی واجب بھی نہیں تھی، پھر بھی یہ اپنے اللہ کا قرب چاہتا ہے، پھر بھی یہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہا ہے، تو یہ بالکل درست ہوگی۔ لیکن واجب قربانی تب ہوگی جیسے ایک نابالغ بچہ حج کرنے چلا جائے، حج تو ہو جائے گا لیکن جو حج فرض ہے وہ نہیں ہوگا، اسے وہ نفلی حج کہلایا جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح جو شخص صاحب استطاعت، یعنی جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب الگ ہے، صاحب استطاعت الگ ہے، صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اتنی اماؤنٹ ہے کہ وہ حصہ ڈال سکتا ہے، تو اگر وہ قربانی کرے گا تو اسے نفلی قربانی کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے صرف گھر کے سربراہ پر یہ لائز نہ کیا جائے، جو شخص، اور پھر ہمارے گھروں میں میاں بیوی رہتے ہیں اور شوہر قربانی کر رہا ہے، بیوی کے پاس زیور بھی ہے اور اتنی مقدار میں کیش بھی اگر پڑی ہوئی ہے تو بیوی بھی کہہ دیتی ہے نہیں شوہر قربانی کر لے گا، عورت پر الگ سے واجب ہے تو وہ الگ سے قربانی کرے گی، مرد پر الگ سے واجب ہے تو مرد الگ سے کرے گا، بیٹے پر واجب ہو گئی تو بیٹا الگ سے قربانی کرے گا۔ یہ مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد پھر ایک اور چیز جو ہم سے سب سے زیادہ پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ سنا ہے کہ ایک شخص پر اپنی زندگی میں
7 قربانیاں کرنا لازم ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ او بھائی کہاں سے سنتے ہو ایسے مسئلے جو ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھے؟ ہاں آپ، میں پھر اکثر کہتا ہوں کہ آپ ایک کتاب ضرور پڑھتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ ہاں دیکھا، جو پرانے سننے انہیں پتہ ہے کہ یہ فیس بک کی بات کر رہے ہیں، کہ ایک کتاب یہ ضرور پڑھتے ہیں۔ اس کتاب میں اگر کوئی انہیں مسئلہ کوئی مفتی گوگل صاحب انہیں بتا دیں، یا اس کے ذریعے اے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، اتنا آسان نہیں ہو گیا کہ چیٹ جی پی ٹی پہ آپ مسئلہ لکھتے ہیں تو مسئلہ آپ کو کتابوں کے بغیر نکلا ہوا مل جاتا ہے۔ اتنا آپ ریئلائز چیٹ جی پی ٹی پہ بننا کیا کریں۔ وہ آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہو کہ چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھا گیا کہ اگر جمعے کا دن اتوار کو آ جائے تو پھر کیا کریں؟ تو وہ بتا رہا ہے مسئلہ، چونکہ اس کو جو کمانڈ دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پازیٹیو ہی بتانا ہے، درست ہی بتانا ہے، وہ نیگیٹو بتا ہی نہیں رہا۔ تو اس نے پازیٹیوٹی اتنی پھیلا رکھی ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں اگر اتوار والے دن جمعہ آ جائے تو پھر یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز ادا کریں۔ یہ حالت ہے، اور ہمارا جوان اس وقت سوشل میڈیا پر وہ اپنے سارے ذہن لگا کے بیٹھا ہے، اسی پر اعتماد کر کے بیٹھا ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو مسئلہ بتائے گا۔ علماء نے جو 10 12 سال احادیث اور فقہ پڑھتے ہوئے لگائے ہیں، اللہ کے بندو علماء سے آ کر مسئلہ پوچھو تاکہ آپ کو اتھینٹک مسئلہ علماء بتا سکیں۔ تو 7 قربانیاں ایک دن پر، یہ کہاں سے سنا ہے؟ ہمارے وہم و گمان میں تو ایسا نہیں ہے۔ جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنا عرصہ زندگی گزار رہا ہے، ہر سال اگر قربانی بالغ ہونے کے بعد اس پر واجب ہے تو وہ ہر سال قربانی کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا 6 اور 7، جب قربانی واجب ہوگی تب وہ قربانی کرے گا۔ ہماری سب سے جو اہم ترین بات ہے کہ وہ یہ ہے اخلاقی ذمہ داری جو بنتی ہے۔ ہمارے گھروں میں جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کا اوجڑی انتڑیاں ہم نکال کے اپنے گلی میں رکھ دیتے ہیں۔ وہاں سے جانور، بلیاں، کتے گزرتے ہوئے منہ مارتے ہیں، وہ سڑک میں پھیل جاتا ہے اور تعفن پھیلتا ہے، اسمیل آتی ہے سارے علاقے میں سے۔ ویسے تو جو ضلع انتظامیہ ہے وہ اس بات کو کا خیال رکھتے ہوئے جو ان کی ٹیمیں ہیں وہ آ کر گند اٹھا کے لے جاتی ہیں، لیکن اب جو شخص، ان کا بھی ایک ٹائم ہے، اس ٹائم سے پہلے اگر کوئی ہے تو اب گند گھروں کے باہر پڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھنے آتے، کتنے رستوں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ قربانی جیسے عظیم ترین فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اپنے جانوروں کا گند یہ باہر نہ پھینکیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری زمین ہے، دھرتی ہے، ہمارا گھر ہے، یہاں سے گزرنے والے ہمارے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ سب سے لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ تو یہ معاملات زندگی ہیں، آپ اپنے لیے بہتر ہیں۔ اندر آپ جناب گوشت کھا رہے ہیں اور باہر اسی بکرے کی انتڑیوں سے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے کیسے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کی ہے؟ آپ خیر خواہ بننا چاہتے ہیں تو اس کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ ایک جگہ جو انہوں نے مختص کی ہے وہاں پر کم از کم گاڑیاں سب کے پاس ہیں اور جو انتڑیاں پہنچا دیں تاکہ وہ وہاں سے اٹھا کر لے آئیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا تعفن نہ پھیلے، سمیل سے دوسرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ خیر یہ ابھی عید قربان کو دن باقی ہیں، پھر بھی اگر مجھ سے یہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو میں ادھر موجود ہوتا ہوں عید قربان تک۔ انشاءاللہ بدھ کو عید ہم 6:45 پہ پڑھیں گے۔ باہر ہم نے بورڈ لگا دیا ہے، 6:45 پر یہاں پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے۔ اور آخری جو اس جمعے کا پیغام ہے جو سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بے عیب جانور تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جانور میں عیب نہ ہو، لولا لنگڑا کانا نہ ہو، وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ تو جو قربانی کرنے والا ہے نا، ان حضرت صاحب کو بھی ان غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے، حضرت انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، بشری تقاضا ہے بھائی، لیکن ایک شخص دوسروں کا مال غصب کرے، فراڈ کرے، ملاوٹ کرے اور قربانی والے دن جناب وہ قربانی کر کے لوگوں کو بتاتا پھرے میں نے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کیا ہے، تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر چاہتے ہو کہ اس دن بے عیب جانور
آپ اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں تو اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی غلطیوں سے پاک فرما دے. ہم جو گناہ کر بیٹھے ہیں پورا سال، ہم جو فراڈ غیبت چغلخوری کر بیٹھے ہیں، مالک ہمیں بھی معاف فرما دے. تو یہ بھی دعا کیا کریں اور اپنے مستحقین رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اور سب سے اہم ترین تو یہ ہے کہ آپ جس رشتہ دار سے ناراض ہیں نا، اس کے گھر میں گوشت بھیج دیں. آپ دیکھیں اس سے پیار بھی بڑھتا ہے، اس سے آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.